سیاست کو بالکل سائڈ پر رکھیں، اور جو پارٹی نہیں آتی اس میں شامل نہیں ہوتی، آپ یہ سمجھیں کہ وہ پاکستان کی غدار پارٹی ہے، اس پارٹی کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، کالعدم قرار دے دیا جائے، کہ جو پارٹی ملک کی ترقی کے لیے نہیں سوچ سکتی وہ اس نے آگے عوام کے لیے کیا کرنا ہے۔ ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، اس کو وزیر اعظم کی نہیں فکر ہے، اس کو اپنے کیسز کی فکر ہے، اسے پتہ ہے کہ جو میں نے ملک کو اتنی جو ہے وہ ڈاؤن کیا ہے، ڈیفالٹ کیا ہے، تو میرے خلاف تو سارے جو ہے وہ کارنامے میرے سامنے آ جائیں گے اور میرے خلاف کارروائی ہوگی اور میں جیل میں جاؤں گا۔ تو یہ صرف دھمکیوں پر اور یہ دوسرے سیاستدانوں کو بھی بلیک میل کر رہا ہے اور ان کو لالچ دے رہا ہے۔ دیکھو کاف لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو 30 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو سب کو جو ہے یہ ابھی عدالت کو نظر نہیں آ رہا کہ دیکھو پہلے انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی 30 سیٹوں پر اور اس کے بعد جو ہے تب جا کر وزیر اعلیٰ مانا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں پنجاب اسمبلی تحلیل کروں گا، ورنہ اس نے تو پہلے تقریر میں پہلے جو ہے جو کانفرنس کی تھی اس میں اس نے بتا دیا تھا کہ جی میں تو مارچ تک جو ہے تحلیل بالکل نہیں کروں گا۔ لیکن جب اس نے ابھی اس کو منانے کی کوشش کی کہ میرے خلاف جو ہے فوجداری کیس آ رہے ہیں عمران خان، میرے جو تو سزا ہو جائے گی، تو اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں 30 سیٹیں بھی آپ کو دوں گا۔ تو یہ دیکھو کہ جو امریکہ کے خلاف باتیں کر رہا تھا تو امریکہ کے ساتھ تو یہ کام نہیں کر رہی ہے، 10 سال مشرف کے ساتھ اڈے اس نے دیے ہیں، ڈرون حملے انہوں نے شروع کروائی، یہ پاکستان میں جو ہے کتنا نقصان جو کر گیا مشرف، تو یہ مشرف کی اتحادی پارٹی ہے، تو پہلے اس اتحادی پارٹی کے خلاف کہتا رہا کہ یہ تو بہت بڑے ڈاکو ہیں اور آپ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے اور انہی کے ساتھ مل کر پھر الیکشن لڑے گا، یہ کیسے پھر الیکشن فیئر ہوگا کہ جن کو ڈاکو کہتا تھا ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ ایسے شخص سے جو ہے اس کے خلاف کارروائی کریں کہ جو کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، روزانہ جھوٹ ٹرم لیتا ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے نا کبھی معاف نہ کریں، یہ جو مرضی اعلان کرتا رہے، نہ عدالت اس کی جو ہے وہ باتوں میں آئے، نہ ہی کوئی اور ادارہ اس کی باتوں میں آئے، یہ بلیک میل کرتا ہے، یہ ویڈیو بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ صدر پاکستان جو ہے اس نے بھی حلف اٹھاتے ہوئے کوتاہی برتی تھی کہ انہوں نے خاتم النبیین کا لفظ نہیں کہا تھا اور یہ عمران خان کی پارٹی کا ہے، تو خدا را یہ دوبارہ حلف لیں کہ تاکہ عوام کے جو ہے وہ خدشات دور ہوں، تو ہمارے تاکہ کوئی غیر مسلم جو ہے کی پوسٹوں پر نہ آ سکے۔ جج صاحبان جو ہے جس کو شک شبہ ہے تو وہ بھی دوبارہ حلف لیں۔ خدا را اس قسم کے جو ہے جو ملک کا غدار ہے آپ اس کو کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ میری گزارش ہے حکومت سے کہ فوری طور پر بل پاس کروائیں کہ جو بھی اسمبلیوں میں رہے ہیں یا حکومت میں رہے ہیں یا اپوزیشن میں رہے ہیں یا آرمی کی پوسٹوں پر رہے ہیں یا جج صاحبان کی پوسٹوں پر رہے ہیں، چاہے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، کوئی پاکستان سے باہر اس کی نہ فیملی جا سکتی ہے نہ وہ خود جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ خود باہر چلے جاتے ہیں پیسہ شفٹ کریں، جن کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہو۔ اگر ان کا یہ نہیں ہے تو یہ پھر یہ ان کی پروموشن ہی نہ ہو، اسی کی پروموشن کرو، اسی کو چیف جسٹس بناؤ، اسی کو آرمی چیف بنائیں، اسی کو جو ہے آپ صدر وزیر اعظم یا وزارتیں دیں کہ جو اس معاہدے پر پورا اترے کہ وہ اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور جو بزنس کرے کاروبار کرے جو بھی کرے پاکستان کے اندر کرے۔ تو خدا را میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ سب کچھ ابھی بیان کیا ہے پاکستان کی خاطر، دفاع پاکستان کی خاطر، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میرے سیدات فیملی سے میرا تعلق ہے، اور ہمارے آبا و اجداد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان قربان کی تھی اور یزید کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا تھا، تو انہوں نے فرمایا یہ فاسق فاجر ہے، شرابی کا وابی ہے، یہ عمران خان بھی شرابی کا وابی ہے اور فاسق فاجر ہے اور بیڈ کریکٹر ہے، اور اس شخص کے باقاعدہ میڈیکل ہو اور اس کا جو ہے چیک کروائیں کہ یہ کون سا نشہ کرتا ہے، لیبارٹری ٹیسٹ میں اس کی رپورٹ آ جائے گی، آپ عوام کو دکھائیں کہ یہ تو بھائی نشئی ہے، تو نشئی کا باقاعدہ اسمبلی میں بل پاس کروائیں کہ کوئی بھی نشئی جو ہے وہ حکومت میں نہیں آ سکتا، یہ جو نشے کی حالت میں پورا پاکستان دے جائے تو پھر تو خدا را اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں تو آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو حضرت محسن نے بھی جان قربان کر دی تھی اور یزید کو ووٹ نہیں دیا تھا، اپنے بچوں کی قربانی دی، تو میں نے بھی کہا اگر میں اپنے بچوں کی اپنی جان قربان کر سکتا ہوں پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی خاطر، اپنے ملک کو بچانے کی خاطر، کہ ایک شخص ہے اور پورے ملک کو جو ہے نا اس نے پریشان کیے ہوئے، پوری عوام کو پریشان، ہماری عوام تو بیچاری ہے ان پڑھ، 70% آبادی جو ہے ہماری دیہاتوں میں رہتی ہے، اور وہ جو ہے ان کو تو شعور نہیں، اس کے میڈیا چینل اس نے خریدے ہوئے ہیں اور
چور اس کا نعرہ لگائے ہوئے، وہ بیچارے جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہے. تو جو بار بار وہ بات سنیں گے تو وہ تو یہی سمجھیں گے شاید. تو ایک ادھیلا 1 روپیہ بھی جو ہے ابھی آج دن تک ثابت نہیں ہوا ان کے خلاف. تو یہ جو ہے اس کی اپنی حکومت بھی رہی اور ان کے خلاف کوئی یہ 1 روپیہ نہیں ثابت کر سکا. اور یہ کہتے ہیں چور چور چور، یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافق ہے. اور اس کا انشاءاللہ بہت ہی برا حشر ہوگا. اور اس کو میں بتاتا ہوں کہ جس نے غداری کی تھی الطاف حسین نے، وہ جو مہاجر تھا، اس کا کتنا برا حشر ہو رہا ہے. پرویز مشرف نے غداری کی ہے، اس کا کتنا برا حشر ہو رہا ہے. اور میں ایک آپ کو چھوٹا سا مختصر واقعہ بتاتا ہوں. اسی طرح کی پوسٹ پر شخص تھا اور وہ پیسہ پاکستان کا باہر بھیجتا رہا، اور اس کے بعد بڑے بیٹے کے نام پر. تو جیسی وہ یہاں سے ریٹائر ہوا اور باہر چلا گیا، تو اس کو بیوی نے کہا بھئی آپ سارا پیسہ بڑے بیٹے کے نام پر بھیجتے رہے ہیں، تو چھوٹے بھائی جو ہے اس کو بھی کوئی پیسے دو، چھوٹے بچے کو بھی دو، اور آپ خود بھی جو ہے کوئی کاروبار کرے. بھی آپ آ گئے. تو وہ چلا گیا تھا امریکہ. تو اس نے بڑے بیٹے کو کہا کہ بھئی وہ جو پیسہ میں بھیجتا رہا ہوں. تو وہ بڑے بیٹے نے کہا کہ بھئی کون سا پیسہ، وہ تو سارا حرام کا پیسہ تھا، میں نے کاروبار میں لگایا ہوا ہے، کوئی پیسہ نہیں. تو وہ بڑا بیٹا بھی اس کا باغی ہو گیا، چھوٹا بیٹا ویسے باغی ہو گیا کہ اس نے کچھ دیا نہیں، اور اس کی بیوی بھی باغی ہو گئی، اور وہ خود ذہنی توازن کھو بیٹھا. تو ایسے لوگوں کا اب اس حرام کے پیسے کا اس کو کیا فائدہ ہوا کہ وہ بیوی بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور خود بھی ذہنی توازن کھو بیٹھا. اور جتنے بھی اس قسم کے لوگ جو پاکستانی عوام بیچارے غربت سے مر رہی ہے، ان کے پاس جو ہے نا روٹی کے لیے جو ہے نا پیسے نہیں ہیں، تو یہ آٹا خریدنے سے جو ہے بیچارے محتاج ہیں. اور آپ ان غریبوں کا پیسہ خون پسینہ چوس کر جو باہر بھیجیں گے تو ذلت کی موت نہیں مریں گے انشاءاللہ. آپ کا جو ہے کتے کی طرح بھونک کر انشاءاللہ مریں گے، اور اتنے بدترین آپ کی موت ہوگی، پوری دنیا دیکھے گی. آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ شاہ صاحب نے میرے لیے جو بددعا کی تھی وہ ثابت ہوئی ہے یا نہیں. ہم دندہ شاہ بلاول والے کسی کو بددعا نہیں دیتے، لیکن جس کو دے اس کا انشاءاللہ برا حشر ہوتا ہے. خدا رہا آپ پاکستانی قوم نے آپ کو کس مقام پر پہنچایا، کتنی عزت دی، اور آپ اس کو یہ جو ہے نا صلہ دے رہے ہیں کہ ایک تو مرزائیوں کے لیے آپ نے کرتارپور راہداری بنائی، اور عوام کو جو ہے نا جھوٹ بولتے رہے کہ یہ جو میں سکھوں کے لیے بنا رہا ہوں، اربوں جو ہے نا ڈالر آپ نے پیسہ وہاں خرچ کر دیا ہے، اور آپ ہر روز جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھائی خدا نہیں دیکھ رہا، آپ نے اس مٹی میں نہیں جانا ہے. تو جو ہے نا یہ ایک ہمارا ٹیچر تھا، وہ جب بھی آتا وہ کہتا جن نے میری ہے مٹی دی ڈھیری ہے مٹی دے وچ رل جان والی ہے، کہ انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور اس نے مٹی میں رل جانا ہے. تو تکبر آپ کو کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا جس بندے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو آپ کیسے جو ہے نا مسلمان ہیں؟ آپ تو جنت میں کیسے جائیں گے کہ آپ کے اندر اتنا تکبر ہے کہ آپ کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا، باقی سارے چور ہیں اور میں صرف پاک صاف ہوں. تو آپ پہلے تو اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ نا کہ پتہ چلے یہ شراب پیتا ہے، کون سا نشہ کرتا ہے، تاکہ سامنے آئے. تو خدا رہا یہ تو بالکل باز آ ہی نہیں رہا. میں نے تو سمجھا کہ ابھی یہ جو ہے باجوہ صاحب چلے گئے ہیں تو یہ آرام سے بیٹھ جائے گا، لیکن ابھی تو یہ نئے جو ہمارے کمانڈر ہیں ان کو بھی بلیک میل شروع کر دیا، اس نے دھمکی دینی شروع کر دی ہے کہ بھائی آپ کو دفاع کے لیے پھر آپ کو جو ہے کیسے جو ہے جب بجٹ ہی نہیں ہوگا، جب پیسہ ہی نہیں ہوگا خزانے میں تو آپ کے لیے آپ کو پیسہ کیسے ملے گا. لہذا جو ادارے ہیں وہ میرا ساتھ دیں، ورنہ جو ہے یہ میں ملک کو دیوالیہ کروں گا. کبھی کہتا ہے میں سری لنکا بنوں گا، کبھی کہتا ہے میں پاکستان کے ٹکڑے کروں گا، کبھی جو ہے نا سول نافرمانی کے کالے دیتا ہے. جب اس نے پہلے کے پی کے کی حکومت اس نے دھرنا دیا تھا تو یہ باز ہی نہیں آ رہا. دارا یہ جو ایم این ایم پی اے کا جو جن کو لالچ ہے ہمیں ٹکٹ دے گا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گا، بھائی آپ ایم این ایم پی بنانے والے اللہ پاک کی ذات ہے، اور اس کے بعد عوام نے آپ کو منتخب کرنا ہے. اگر آپ عوام کے لیے کچھ کام کریں گے تو آپ کو عوام منتخب کرے گی نا. اس نے 3.5 سال پیریڈ میں کوئی کام نہیں کیا ہے، ایک چھوٹی سی سڑک بھی نہیں بنائی. یہ عوام کو بتائے نا، اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر لائیں سامنے اور اس کو کہیں کہ بھائی آپ یہ بتائیں 3.5 سال میں کام آپ نے کیا کیا ہے. اتنے ارب ڈالر جو آپ نے 20,000 ارب ڈالر جو آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے وہ آپ نے خرچ کہاں کیا ہے؟ ایک تو ہینڈی ٹیک اوور نہیں ہوئی، وزیر خزانہ چلا گیا، اس نے کوئی بتایا نہیں کہ وہ پیسہ جو ہم نے لیا ہے کہاں خرچ کیا ہے. وہ باقاعدہ پورا بایو ڈاٹا، اب میرا آخر پر جو ہے مختصر کرتا ہوں کہ وہ ہینڈی ٹیک اوور ہو اور وہ باقاعدہ پیسہ جو ہے وہ چیک ہو کہ وہ کہاں خرچ ہو. یہ پیپروں میں جو ہے نا ٹھیکے دے دیتے ہیں، ٹھیکیداروں سے سائن کروا لیتے ہیں، فزیکلی نہ سڑک بنتی ہے نہ کام ہوتے ہیں. دوسرا جو آخری میری گزارش ہے کہ خدا را جو ترقیاتی کام جو حکومت جاتی ہے، جو ترقیاتی کام شروع ہوئے ہوتے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے.
اس کا تعلق چاہے جس پارٹی کے ساتھ بھی تعلق ہو. ہمارا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ابھی مثال کے طور پر پہلے جو حکومت تھی جو کام شروع تھے، جب دوسری حکومت آتی ہے تو وہ سٹاپ کرا دیتی ہے، آدھا کام ہوا ہوتا ہے، وہ پیسہ سارا ضائع ہو جاتا ہے اور اپنی نئی تختی لگاتے ہیں اور نئے جگہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں. بھائی اسی کو کمپلیٹ کروائیں. تو یہ بھی ایک اسمبلی میں بل پاس کروائیں، جس طرح امریکہ میں ہے جو مرضی صدر آ جائے، لیکن ملک میں جو ترقیاتی ملکی لیول پر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں ملک کے مفاد کے لیے، ان کو جاری رکھا جائے. جو نیکسٹ حکومت آئے گی پہلے ان کو کمپلیٹ کرے گی، نیکسٹ جو ہے وہ پھر اپنے نئے جو ہے پروجیکٹ شروع کرے گی، نئے کام شروع کرے گی. تو میری خدا را جس طرح جس عمران خان نے کیا ہے، جو سی پیک کا پروجیکٹ چل رہا تھا اس نے اس کو رول بیک کر دیا، جو ڈیمو کا پروجیکٹ چل رہا تھا رول بیک کر دیا. تو یہ قانون بنائیں کہ کوئی بھی حکومت آئے وہ جو ملک کے دفاع میں جو کام ہو رہے ہیں ان کو وہ سٹاپ نہیں کر سکتی، ان کو جاری رکھے گی اور اس کو جو ہے نا وہ اس کو مکمل کرے گی فرسٹ پرائرٹی پر.